بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت پاک کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے۔ کن سے کہیے؟ ابتدائے اسلام میں مدینہ شریف میں مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کے احکام پر چلتے تو یہود و نصارہ مسلمانوں پر طعن کستے اور وہ یہ کہتے کہ تم اللہ سے کیا محبت کرتے ہو، تم سے زیادہ اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، اور وہ دعوے میں اتنے مگن تھے کہ وہ حقیقی احکام الہی کو پس پش ڈال دیتے۔ اور جیسا کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے اور دعوے دار بہت مل جاتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ اس وقت صحیح قرار پاتا ہے جب اس دعوے کی کوئی دلیل ہو۔ بغیر دلیل کے دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کا حق ہے، کہنا چاہیے، محبت رکھنا چاہیے، لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ محبوب کی کوئی بات کو ٹالا نہیں جاتا، بلکہ محبوب کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھی جاتی ہے، اپنی خوشی میں محبوب کی خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ذرا یہ بچوں کو پیچھے ہٹائیے، بیٹے وہ پیچھے جائیے، آپ لوگ دور جائیے، ذرا باواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل اس کے اعمال، اس کے افعال پر منحصر ہوتے ہیں۔ کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، باپ یہ کہہ رہا ہے کہ فلانا کام مت کر، اگر وہ بچہ اس بات سے انکار کیا تو کیا اس بچے کی محبت حق ہے؟ محبت مانی جائے گی؟ بولیے بھائی، مانی جائے گی؟ نہیں۔ تو یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے۔ تو جو جس کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے کی خوشی کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ۔ تو یہود و نصارہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے، اور آج بھی کئی بندے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس دعوے پر کھرے شاذ و نادر ہی گنے چنے اترتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا قل
اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کرنے کا تم اعلان کرتے ہو، تو اس کی دلیل پیش کرو۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے حکم کی فرما برداری کرے، میرے احکامات کی تعمیل کے لیے۔ قابل غور ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، میں کسی بزرگ کا واقعہ اور کسی ایسی جو ہے نا من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں۔ اب یہاں لفظ اتباع آیا ہے، قابل غور بات ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی جو ہے نا فرمان ہے، تو یہاں پر اطاعت کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ میں فاتبعونی کہا گیا ہے، یہاں اتباع کا ذکر ہے، یہاں پر اطاعت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں میں فرق ہے، اطاعت الگ ہے اور اتباع الگ ہے۔ اطاعت تابع ہے حکم کے، اطاعت تابع ہے حکم کے۔ اگر کسی کو کوئی بات کا حکم دیا جائے، اب خالق کائنات کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھو، ہم روزے رہ رہے ہیں۔ حج کو جاؤ، حج کرو، ہم حج کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل حکم کے تابع ہے، حکم دیا گیا کر رہے ہیں۔ قابل غور بات ہے، فاتبعونی اور اطیعوا اللہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاتبعونی، اور بندے کی زندگی گزر رہی ہے اطاعت میں، اطاعت میں، حکم کے تابع، حکم دیا گیا کر رہے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، حکم دیا گیا، ہاں بھائی بچنا ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ سے بچو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر ہمارے دکان میں ہو یا ہمارے کسی کاروبار میں ہم کسی کو کسی کام کے لیے ملازم رکھے اور اس کے ذمے یہ کام لگا دے کہ صبح 10 بجے سے شام میں 5 بجے تک تمہارے ذمے یہ خدمت ہے، یہ کام ہے، یہ کرتے رہو، اور وہ برابر پابندی سے اپنے وقت پر آ رہا ہے، کر رہا ہے، تو کیا اس ملازم سے ہم محبت کریں گے؟ ذرا بولیے بھائی، کریں گے؟ ذرا سناٹے میں مت سنیے، الفاظ کو سمجھ کر اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ تو کیا ایسے ملازم سے جو ہمارے حکم کی پابندی کر رہا ہے اس سے محبت کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا یہ تو اپنی خدمت کا اجر لے رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، اپنے وقت کے پابندی سے کام کر رہا، احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے مالک سے دوستی نہیں کر رہا، اپنے مالک سے محبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اطاعت کر رہا ہے، وہ فرما برداری کر رہا ہے، حکم کے تابع کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ملازم اپنی خدمات سے ہٹ کر اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کر دے جو مالک حکم نہ دیا ہو، جو مالک حکم نہ دیا ہو، وہ خدمت بھی کرتا رہا، تو اس جو نا ملازم کا مقام اس مالک کے پاس بڑھ جائے گا، بڑھے گا نا؟ عام بات ہے، ارے بھائی جو اس کے ذمے کام ہے اس سے ہٹ کے بھی یہ کر رہا ہے، تو لہذا یہ بہت زیادہ فرما بردار ہے، یہ ہم سے جو ہے نا محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ارے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو چاہیے میرے حبیب کی اتباع کرے، میرے حبیب کی اتباع کرے۔ اب یہاں اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ اب ہم جو بھی کر رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں،
ہم کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیے یا ہم اس کام کی طرف ہم غور نہیں کرتے کہ ایسا وہ کام کرو جس کو مالک کو پسند ہو، جس کام سے میرا رب میرا مالک خوش ہو جائے اور اس کی رضا میرے شامل حال ہو جائے۔ تو یہ زمرہ آتا ہے، حکم تو ہم بجا لا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کے کون سا کام ہے؟ بے شک یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے، لیکن اس کرنے سے بندہ صرف اطاعت گزار ہوتا ہے، محبوب نہیں ہوتا، محبوب نہیں ہوتا، اللہ کا دوست نہیں ہوتا، صرف فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے کا مقام جو اس آیت کریمہ میں بتا گیا ہے، فاتبعونی، تم میرے حبیب کی اتباع کرو تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ ارے تم اللہ سے محبت کا کیا دعویٰ کرتے ہو؟ اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بندے کا رب سے محبت کرنے کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر ہمارے کوئی ایک منسٹر صاحب آ گئے، سی ایم صاحب آ گئے، آپ کوئی کھڑے رہ کے بول رہا سی ایم میرا دوست ہے، اس کی کوئی اہمیت رہتی؟ یا ہمارے ایم پی صاحب کھڑے رہ کے بول دیے بیرسٹر صاحب میرے دوست ہیں، ہمارے ایم ایل اے صاحب میرے دوست ہیں، تو اس کے دعوے کی کوئی اہمیت رہتی؟ ہر ووٹر بولیں گا میں چاہتا ہوں ووٹ ڈال رہا ہوں، ایم پی صاحب میرے ہیں، ایم ایل اے صاحب میرے ہیں، سی ایم میرا ہے، بولیں گا نا، لیکن اس کی کوئی اہمیت برقرار رہتی؟ ایسے لاکھوں دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن اگر کوئی منسٹر یا کوئی ایم پی کھڑے رہ کے مجمع میں ارے یہ فلاں میرا دوست ہے، وہ اگر کہہ دے تو اس انسان کی قدر و قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ارے یہ چیف منسٹر کا دوست، چیف منسٹر بولا بھائی، ایم پی صاحب بولے یہ ان کا دوست ہے، انہیں پکار کے بولا سو اہمیت نہیں ہے، غور کریے آپ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ بڑا عہدیدار، کوئی ڈی ایس پی یہ بول دیا یہ میرا دوست ہے تو ہر آدمی اس کے پیچھے، بھائی ڈی ایس پی صاحب آپ کے دوست ہے، ایم پی صاحب آپ کے دوست ہے، ذرا میرے کام کے لیے سفارش کرو، آپ ذرا میرے کو ملا دو۔ اگر انہیں اس کے برخلاف خود کھڑے رہ کے چورستے پہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے میں فلانے منسٹر کا دوست ہوں، وہ تو پاگل ہو گیا، انہیں بول پاگل ہو گیا انہیں۔ ہر بڑے آدمی کو ہر کوئی اپنا بولتا، لیکن کمال تو یہ کہ بڑا آدمی ہم کو بولے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے بندو اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ میرے حبیب کی اتباع کرے، میرے حبیب کی اتباع کرے، فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرے، اور جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، ارے تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، نہ صرف تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ ایک بندے کے لیے، اس سے بڑا کیا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ وہ مقام ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کا جن کے تعلق سے قرآن مجید فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیوں ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہم اللہ سے دوستی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہمارے نہ وہ اعمال ہیں، نہ ہمارے وہ کردار ہیں، نہ ہمارے وہ اوصاف ہیں، نہ ہمارے دل میں اللہ سے محبت ہے۔ دعویٰ ہے، دعوے بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے ایسا کیسا بول رہے ہیں آپ؟ تو ہر بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت کی نظر پیدا کرے۔
حقیقت کی نظر. اور یاد رکھیے آپ، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کے پورے ویسے ہوں گے، لیکن 80% تو ایسے ہیں جن کو اپنے خامیاں خود دکھائی نہیں دیتے، بلکہ دوسروں کے خامیاں اکثر سب کو دکھائی دیتے. فلاں ارے انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے. ہاں، ہر ایک کی برائی پہ ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن ہم میں کیا خرابی ہے، ہماری زندگی ہم کس طرح گزار رہے ہیں، ہم کو کس طرح گزارنا چاہیے، ہم کو کیا حکم دیا ہے. ہم کلمہ پڑھ لیے، ہم مسلمانوں جیسا نام رکھ لیے، لیکن کیا ہم اس کلمے کا، اس نام کا ہم حق ادا بھی کر رہے ہیں؟ ہاں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات بابرکات سے کون واقف نہیں ہے، کون نہیں جانتا. اسلام کے وہ ایسے عظیم مینار ہیں جن کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے تھے. اللہ اکبر، کیا عظیم مرتبہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس مقام پر عمر کا نام بآواز بلند پکارا جائے گا، جس مقام پر عمر کا نام بآواز بلند پکارا جائے گا تو 40 قدم تک شیطان نزدیک نہیں آتا. آزما کے دیکھ لیجیے آپ. اب آزماتے کہاں، پہلے ہم کو یقین نہیں ہے. قرآن بول رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کبھی عمل کرے نہیں، چھینک آئی ڈاکٹر کہنے بھاگ رہی، ذرا نیند میں بچہ بڑبڑا کون تو بھی کرا دیے. کیا ایمان ہو گیا ہمارا؟ ہاں، کیا ایمان ہو گیا؟ بچہ غلط راستے پہ چڑھا تو اس کو دوا ڈال دیے، پھر بولنے میں اللہ پہ ایمان. اللہ جو خود کرتا اللہ کا تارے بول رہا. رے بھائی یقین کر کے تو بتا، یقین کرو تو اس کا اثر ہم کو ہونے والا ہے. ہاں، تو جہاں بآواز بلند عمر کا نام پکارا جائے گا وہاں سے 40 قدم تک شیطان بھاگ جاتا. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور کیجیے، فاتبعونی کے اوپر بات کر رہا ہوں میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو سرکار پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو. ہم بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. تو کس سے پوچھا جا رہا بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا اے عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو. تلوار لے کے آئے تھے سر لینے کو عمر. تلوار لے کے آئے تھے سر لینے کو عمر. ارے دل دے چکے جو دیکھ لی صورت رسول کی. وہ عمر فاروق سے جس کے نام سے بادشاہ نے وقت تھرایا کرتے تھے، عدل و انصاف کے پیکر وہ عمر فاروق سے آقا دو جہاں پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو. تو بھائی اب دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے تو مال و دولت سے کرتا محبت. اور میں ایک حادثہ کہنا چاہیے. یہ گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ پہلے کے زمانے میں ہم بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے تصدیق کریں گے، وہ کلدار سکے ہوا کرتے تھے چاندی کے. تو ایک صاحب جو نا کچھ جمع کر لیے تھے. تو دیکھیے اب مال کی محبت بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو پوٹلی میں بن لیے تھے. پہلے بینکاؤں کا کچھ بھی نہیں تھے، پوسٹ آفس میں رکھاتے تھے پیسے. یہ بڑے لوگ تصدیق کریں گے میری بات کی. تو اب انہوں رکھائے کرے نہیں تھے، پوٹلی تھی کلدار سکوں کی. اب ان کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آ رہا تھا تو سیدھا چتا لیٹتے تو سینے کے اوپر پوٹلی رکھ لیتے تھے. ادھر پلٹے تو ادھر، ادھر پلٹے تو ادھر. دیکھو آپ مال کی محبت.
ہاں مال کی محبت، تو مال سے انسان اتنی محبت کرتا ہے وہ مال کے لیے، دولت کے لیے رشتے ناتوں کو بھی بھول جاتا، رشتے ناتوں کو بھی بھول جاتا، خون کو بھی بھول جاتا، مال ہونا کدھر سے بھی، مال ہے تو سب کچھ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی مال و متاع سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہوں۔ تو بات ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ محبت انسان دولت سے کرتا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت حضرت عمر کے سینے پر پھیرا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ دریافت کیا، اے عمر بتلاؤ اب تم مجھے کتنا چاہتے ہو، اب تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے مال و متاع بلکہ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہوں۔ اب مال و دولت کے بعد میں انسان کس سے محبت کرتا؟ بیوی بچوں سے ہی نا۔ دوسرا پہلو وہی ہے نا کہ مال دولت کماتا بیوی بچوں کے لیے، ہاں یہ بھول جاتا کہ یہ بیوی بچے میرے لیے جنت کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں، جہنم کا بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جنت کا کم جہنم کے زیادہ ہے۔ ہاں پورے 50 سال 60 سال جو ہے نا زندگی دولت کمانے میں گزار کے میرے بچے کو فلاں نہیں کوئی گھر ہونا، فلاں نہیں کوئی گاڑی ہونا، ہاں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہی وہ اولاد ہے جو ہم کو ہمارے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جائیں گے تو یہی ہم کو ایک کونے میں ڈال دیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہ کبھی دماغ میں نہیں آتا۔ میرے بچوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ارے بچوں کا حق ادا کرنے سے پہلے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کو جس نے پیدا کیا ہے کیا ہم وہ مالک کا حق ادا کیے؟ کیا ہم وہ مالک کا حق ادا کیے؟ کبھی اس بات کا تجزیہ کیا ہم نے؟ کبھی سوچا؟ نہیں۔ ہم کو دنیا کی محبت ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں اتنا کمایا، بچے میرے کو گالیاں دیں گے، ارے تم رکھے گئے تو اور زیادہ دینے والے ہیں، تم جو چھوڑ کے جائیں گے نا اس پیسے سے یہ ایسے بڑے بڑے گناہ کریں گے، ایصال ثواب تو ہوگا نہیں، ایصال عذاب ہوگا، ایصال عذاب ہونے والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے آپ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے مال و متاع بلکہ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہوں۔ تو بات یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھی، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت حضرت عمر فاروق کے سینے پر تیسری مرتبہ پھیرا اور اس کے بعد دریافت کیا اے عمر بتلاؤ اب تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے مال و متاع، اپنے اہل و عیال بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہوں۔ تو یہاں یہ بات صاف ہو گئی کہ کوئی بھی مسلمان نعرہ رسالت بول دینا بہت آسان ہے، یا رسول اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ ارے میرے بھائی پہلے پکڑ تو صحیح، پہلے پکڑ کے بتا، ہاتھ میں غوث کا دامن ہے، خواجہ کا دامن ہے، ہاں وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم دیکھو اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہو، اگر کوئی پانی پر چلتا ہو، اگر کوئی آگ سے کھیلتا ہو لیکن اس کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ جاؤ وہ دنیا کا بڑا جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، ارے اللہ سے تم سچی محبت کرتے ہو تو اپنے نبی کی اطاعت کرو، اپنے نبی کی فرما برداری کرو، وہ عمل کرو جو نبی نے حکم نہیں دیا۔ اب آپ بولیں گے جو حکم نہیں دیا وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کیا ہے؟ یہاں اطاعت کرو بول کے نہیں ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ لوں، فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو۔ اب اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ تمام صحابہ کرام حضور کے ساتھ اکثر جاتے تو ایک راستے میں ایک درخت کی ٹہنی نیچے لگی ہوئی ہوتی اور سرکار اس ٹہنی کے نیچے سے جھک کے گزرتے. ظاہر بات ہے نہیں لگنا انسان جھک جاتا تھوڑا, جھک کے گزرتے. اور جب سرکار اس دنیا سے پردہ کیے پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے سے گزرے تو روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی کا قد سرکار کے قد سے کم تھا. تو آپ اس درخت کے نیچے سے جاتے وقت آپ بھی جھک گئے نیچے. تو ساتھیوں نے کہا کہ علی آپ کو جھکنے کی وجہ نہیں تھی, یہ ٹہنی تو آپ کو لگتی نہیں تھی, کیوں جھکا آپ نے؟ تو آپ نے کہا لوگوں یہاں میرے آقا جھکا کرتے تھے, میرے آقا کی اتباع کیا ہوں میں. کیا عشق محبت ہے. آج ہے ہمارے پاس, آج ہر انسان بولتا دلیل. ارے بابا دلیل میں مت جاؤ. کیا دلیلیں دیکھیں گے آپ؟ پہلے خود اپنی دلیل اپن بن جاؤ. 4 دن کی زندگی ہے, کب جو ہونا موت آئے گی دبوچنے کی پتہ نہیں ہے. ہزاروں کو ہم ہمارے ہاتھوں سے لے آ کے درگور کر رہے ہیں. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ سامنے مٹی ڈالا جا رہا ہے اور ادھر شیر لوگ باہر ٹھہر کے جو نا سگریٹ پھونکے گھروں کے باتیں کر رہے ہیں. اس سے بڑی جو ہے نا ہماری بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے دوری, موت سے جو نا اللہ کے خوف سے دوری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آخری وقت جہاں ہم کو جانا ہے, وہ جگہ ہمارا ٹھکانہ ہے اور ہمارے ایک بھائی کو ہم چھوڑنے کے لیے آئے ہیں, لیکن پھر بھی عبرت نہیں ہے ہمارے پاس, پھر بھی عبرت نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. نکل گیا, مرنا ہے بھائی سب کو, بس دیکھیں گے وہاں جانے کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرمایا دیکھیں گے. اور یہ 14ویں صدی اللہ بھی بول رہا اب ہمارے کو مسلمانوں کو دیکھیں گے. کھاؤ جوتے, کھا رہے نہیں, کھا رہے نا. ہماری بدعمالی کی سزا ہے. ارے وہ دین کے جیالے تھے, وہ اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. ان کو ظاہری اسباب کی فکر نہیں تھی, ان کو جو ہے نا بھروسہ تھا اللہ کی طاقت پر, اللہ کی نصرت پر. آج ہم کو کیا ہے؟ نہ اللہ کی محبت ہے, نہ رسول کی اطاعت ہے, نہ اللہ سے جو نا فرما برداری ہے, نہ خوف خدا ہے. یہی وہ اسباب ہے بھائی جو ہمارے جو چھوٹے موٹے ہم سے جو اعمال ہو رہے ہیں وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہے. اگر میں آپ سے کہہ دیا نہیں ہو رہی اور ان کو کیسا معلوم نہیں ہو رہی, تو بھائی اگر ہوتے نا اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم لوگ مل کے ایک آنسو نکال کے جو اگر ہم دعا کریں تو ایسا قبول ہوتی تھی. یہ میری دلیل ہے, قبول ہوتی تھی. کیوں نہیں ہو رہی؟ 1 گھنٹہ دعا ہو رہی, مسجدیں بھرے ہوئے ہیں. میرے بچپنے میں دیکھتا تھا یہ بزرگ لوگ جو ہے نا گواہی دیں گے. آج مساجد بھری ہوئی ہے. اس زمانے میں آج جو ظہر عصر میں یا مغرب میں لوگ آتے, جمعہ کی نماز میں آتے تھے ہوتے, مکہ مسجد میں ایک صف نہیں ہوتی تھی. آپ کے جو امام صاحب کے دادا حضرت بڑے دادا حافظ محمد احمد صاحب قبلہ, میں ان کا شاگرد ہوں. میں مکہ مسجد میں جاتے تھے, ایک صف نہیں ہوتی تھی. تراویح میں امام صاحب کو 125 روپے دیا. امام صاحب کو ماہانہ تنخواہ کیا 60 روپے. لیکن ایمان تھا, جذبہ تھا. آج دیکھیے آپ روڈ تک آ نہیں, مسجدیں بھری ہوئی ہے, سب بھرا, لیکن وہ مٹھی بھر گر گڑا کے جو نا اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے دعا کرتے تھے. آج ہم گناہ کو گناہ سمجھنا بھول گئے. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, بلکہ ایک سوب کر رہی میں کرا تو کیا ہوتا. ارے سب جہنم میں جا رہے, تو کہیں کو جا رہا؟ کیوں جا رہا بھائی؟ اپنے آپ کو تو بچاؤ. ارے ایک مثال اچھائی کی لی جاتی ہے, برائی کی مثال نہیں لی جاتی. یاد رکھو آپ, ایک سچا انسان, سچا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی پر نظر ڈالے. گٹکا کھاتے, شراب پیتے, ان کو میں دوا نہیں دیتا. تم خود پیسے دے کے موت کو دعوت دے رہے, یہاں کہیں کو نہیں, چلو بول کے ہکال دیتا ہوں. تو ایک صاحب آئے, آنے کے بعد بہت کروڑ پتی تھے, بڑی گاڑی میں ہے. آنے کے بعد دیکھ لے کے میں سیدھا پوچھا کیا ہے, بول تو نہیں صاحب ایک شوق کرتا ہوں. بولے چلا جائیے کر لیتے رہیے, آپ دوا کی کیا ضرورت ہے, نوٹوں کا گٹا نکالے. ارے آپ
بھائی دواخانے میں گئے تو لوگ پہلے مریض کو پہلے چھیلتے، یہ عجیب بد دماغ ہے تم. میں بولا میں بد دماغوں کو نہیں پڑھا ہوا ہوں صاحب، ان کی صحبت کا اثر ہے، دماغ نہیں ہے میرے پاس، آپ پیسے لے جاؤ، ضرورت نہیں ہے میرے کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھ رہے، بلکہ مثال دی جا رہی، فلانا سب کر رہے نا، میں کرا تو کیا ہوتا. تو ان سے ایک ہی بات بولا، اصل بات بولنا ہی پوچھا تھا، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائے انہوں. تو میں پوچھا ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں؟ وہ ارے کیا بول رہے ہیں آپ، مسلمان ہیں کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. ارے بولا کہیں کو بھڑک رہے ہیں بھائی، مسلمان ہے کیا پوچھ رہا ہوں؟ ہاں مسلمان ہوں. ایسا؟ ارے کیوں بول رہے ہیں آپ ایسا؟ بولا ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، مبارک. رات میں چپٹی ڈال لے کے سو گئے، ہاں ملک الموت آ گئے، لے کے چلے گئے. اب آپ کون سی حالت میں گئے؟ بولو بھائی کون سی حالت میں جا رہے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں، مسلمان بن کے جا رہے ہیں. ہاں زندگی کٹ گئی عشق بتا میں غالب، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. ارے جو انسان جو ہے نا گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو اس کو توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ تو زندگی ہم ڈھنڈورا پیٹ لیتے رہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. مبارک اللہ اس قابل پہلے بنائے، اللہ ہم کو ان کے غلاموں میں شامل کرے. شامل کب ہوں گے؟ حضرت خواجہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے ساتھ ہے، کئی آپ کے مریدین ساتھ ہے. اور ایک وقت ایسا آ جاتا تھا حضرت خواجہ اعظم پر ایک کشف کی کیفیت طاری ہو جاتی، تو اس وقت انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اب یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جو صاحب طریقت، صاحب طریقت بہت ملیں گے ہمارے پاس، گلی میں ایک ایک دکان مل جاتی، گلی میں ایک ایک دکان مل جاتی، لیکن دکان کو کھول کے دیکھے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے جو ہے نا ہوائی فرنگی. تو حضرت خواجہ اعظم اپنے مریدین سے یہ تاکید کیے تھے کہ دیکھو جب کبھی میں ایسی حالت میں رہوں جو مجھے ہوش نہ رہے. اب آپ بولیں گے ہوش کیسا نہیں رہتا؟ اب یہ تو خواجہ صاحب کی بہت تعریف کر دی ہے آپ، تو چلیے اور تھوڑا اوپر لے کر چلتا ہوں. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معرکے میں آپ کی جو ہے نا پاؤں میں پیڑھی میں تیر جو ہے نا دھس گیا تھا، تیر دھس گیا تھا. اور جب اس کو معالج نکالنے کی کوشش کرتا تو آپ درد سے تڑپ جاتے، اور پھر وہ نکالنے سے بعد رہ جاتے کہ اتنی تڑپ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اور اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے ٹھہر گئے، اور جب سجدے کی حالت میں گئے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے. تو اس تیر کو جو نا کھینچ کر جب نکالا گیا، اور جب نماز ہوئی تو حضرت علی نے پلٹ کر پوچھا کہ میرے پیر کا تیر کہاں ہے؟ کیسی نماز تھی وہ؟ آج ہماری نماز کیا ہے؟ سامنے سے چمٹی گئے تو 50 وقت ہٹاتا انہیں، ارے ہٹ ادھر ہٹ بول کے، ہے نہیں ہے. اور ہمارے شیر لوگ ایسے اللہ اکبر بولتا ہوں، مینار پہ کیا ہے، گھڑی میں کتنے بج رہے، کلر کون سا کرے، سب دیکھتے رہتا ہوں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. ارے ریاکاری کے واسطے آ رہے ہوں، دکھاوے کے لیے آ رہے ہوں. ارے جب اللہ کے گھر میں آ ہی گئے ہیں تو پورے اس کے سامنے ہو جاؤ. ارے ایک پولیس آفیسر کے پاس ٹھہرتے تو وہاں کھجا لیتے، بانا کر لیتے، ٹھہرتے، غلیظہ دیتا انہیں کیا رے ادب سے ٹھہر، ایک معمولی سرکل انسپکٹر. ارے جو خالق کائنات کے ہم دربار میں ہیں، اتنا بھی ہمارے کو احساس نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے ٹھہر کے عبادت کر رہے ہیں، اور ہم کو کیسا ٹھہرنا چاہیے، کس طرح سے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے، ہے نہیں ہے. حد تو یہ ہو گئی، ایک 2-4 مہینے پہلے جو نا آیا تھا، آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے، ایک امام صاحب جو ہے نا ایک رکعت میں 2 رکوع پڑھے تو مصلیاں ان کو مار کے مسجد میں سے نکال دیے، اتنا لمبا پڑا تھا. ارے لعنت ہے ایسی، کیا ہے. اور پھر بولتے اللہ رحم نہیں کر رہا، آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے. کیوں نہیں ہوں گے؟ ارے وہ کون تھے
ارے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہاں داروں کی، ارے کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک خدا ہو کر۔ آج ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی، آج ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں قرآن کو؟ نہیں، بس رمضان آئے گا تراویح پڑھنا۔ دیکھو آپ وہ تراویح میں بھی الحمدللہ زیادہ سے زیادہ 5 دن 6 دن مسجد بھری بھی دکھتی، اس کے بعد میں خالی۔ آخری عشرے میں 1 صف 2 صف بھی نہیں ہوتے، بعضی مسجدوں میں تو وہ بھی نہیں رہتا، بس آخری عشرہ مغفرت کا نہیں، بازار میں گھومنے کا ہے۔ اب کہاں سے زبان میں تاثیر رہے گی، کہاں ہماری دعا قبول ہوگی، اور کہاں پھر یہ دشمن غالب نہیں آئیں گے۔ ارے جو بندہ اپنے مالک کا نہیں ہوا وہ دنیا کی ٹھوکروں میں ہوتا، جو بندہ اپنے مالک کا نہیں ہوا وہ دنیا کی ٹھوکروں میں ہوتا ہے، اور جو مالک کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ ہم کو اپنے مالک کے حوالے کرنا۔ یہ متبرک مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ پھر ہم کو یہ مہینہ ملے یا نہ ملے۔ ہر مسلمان بول لیتے بھائی موت کب آتی پتہ نہیں، ارے جب کب آتی پتہ نہیں تو اپنے آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں صاحب؟ آپ دیکھیں گے بہت ٹائم باقی ہے۔ اب دیکھو آپ 22-23 سال کا بچہ داڑھی چھوڑا تو اماں باپ خود بولتے کیا ہے رے داڑھی چھوڑنے کی عمر ہے تیری، ہو گیا کام۔ تو اللہ کو عقل نہیں تھی جو 22 سال میں دے دیا، ان کو معلوم ہے کب چھوڑنا ہے، ہاں ان کو معلوم ہے کب چھوڑنا ہے، بتائیے آپ۔ ارے کیا ذہنیت ہو گئی ہے۔ تو ایسے کئی اعمال کئی افعال ہماری زندگی میں آ گئے ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، ہم بڑے شوق سے کر رہے ہیں، بڑے شوق سے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کا قرب کہاں سے حاصل ہوگا، کہاں اللہ کی محبت آئے گی، کہاں اطاعت کا جذبہ ہوگا۔ تو یہ جو مہینہ آیا ہے بھائی بڑا غنیمت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اور ہر جو بھی عبادت کرو گے تو یہ سوچ کر کریے کہ اس عبادت سے میرا مالک راضی ہو، یہ میرا مالک راضی ہو جائے۔ ارے کون سی جنت، کیسی جنت، کس کی جنت، کہے کا دوزخ۔ ارے مالک ہمارا تو سب ہمارا ہے، اگر وہ ہمارا نہیں تو کچھ بھی ہمارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا ہے یا اللہ اس پر ہم کو کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مبارک ساعتیں آ رہی ہیں یا اللہ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری اور اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے سیاہی کو نکال دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرے نور کو بھر دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب پاک کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے۔ الہی جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس ایک تمنا ہے امید آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے، مرتے دم غیب سے مدد کیجئے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجئے، جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔